بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا زینت عرش اللہ یا عروس مملکت اللہ یا سراج افق اللہ یا نورا من نور اللہ مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا صرف حضور کو مانا ہے اور کسی کو نہیں مانا کیا مطلب جس کو ماننے کا حکم حضور نے دیا ہے اس کو بھی مانا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ غوث پاک کو نہیں مانا ہے نبی کو اگر مان لو گے تو نبی جس کو ماننے کا حکم دیں گے اسے ماننا پڑے گا جب ہی ماننے کا حق ادا ہوگا نبی کے ماننے کا حق یہ نہیں ہے کہ نبی کو ہم نے مانا اور سیدنا ابو بکر کو ہم نے نہیں مانا یہ نبی کو ماننا نہیں ہے مذاق کرنا ہے نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے نبی نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے مان لیا نبی نے کہا خدا ایک ہے ہم نے مان لیا کون جاتا ہے دیکھنے کے خدا کو دیکھنے جاؤ گے ایک ہے کہ دو تم دیکھ نہیں سکتے وہ تو دیکھ کر آئے تھے تو بتا رہے ہیں ہم نے مان لیا ماننے کا حق یہ ہے آنکھ بند کر کے مانو نبی کی بات وہاں توڑنا ٹٹولنا مت کرنا نبی نے بتا دیا مانو تو مان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چاہنے والوں سے محبت کرو یعنی ولیوں کو مانو تو ہم مان رہے ہم ولیوں کو اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں کان کھول کر کے سننا کوئی ولی مدد کرے نہ کرے وہ نبی کا ماننے والا اور خدا کا ولی ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے نبی کا بھی حکم ہے اسے مانو تو نبی کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث کو چھوڑ دو نبی کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے خواجہ کو چھوڑ دو ارے ہم تو نبی کو مان چکے ماننے کا کیا مطلب ہے ابا کو ماننے کا کیا مطلب میرے ابا ہیں میرے قبلہ ہیں میرے کعبہ ہیں اور ابا کہیں بیٹا پیر دبا دے پیر کو نہیں مانتا آپ کو مانتا کہیں گے بیٹا ذرا اپنے بھائی کے سر پر تیل رکھ دے نہیں ابا آپ کو مانا ہے بھائی کو تھوڑی تو مانا ہے آپ کی خدمت کروں گا کہاں ذرا اپنی اماں کا بستر بچھا دے نہیں آپ میرے باپ ہیں آپ جو کہیں مانوں گا یہ ماننے کا حق نہیں ہے یہ لفنگا پن یہ بدتمیزی ہے لیکن ماں کا اور باپ کا احترام نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے اور مصطفیٰ کا احترام نہیں کرو گے تو کافر بن جاؤ دونوں میں فرق ہے تو ماننے والے نہ ماننے والوں کے الگ الگ پرکار ہیں ان کی کیٹیگری ہے ان کو پہچاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بتایا ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب یہ بلند رتبہ کتاب اس میں شک نہیں ہے
شنکا نہیں ہے، ڈاؤٹ مت کرنا، یہ اللہ کی حقیقتاً کتاب ہے، اور ہدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کہیں گے متقی جس کی لمبی داڑھی ہے وہ متقی ہے نا، مکھنچو چھاپ ٹوپی پہن لے متقی، کفن ٹائپ کا کرتا پہن لے تو متقی، لپک جھپک چلے ہاں متقی، اونچا پیجامہ متقی، لمبا کرتا متقی، یہ گھٹا متقی، ارے صاحب مسواک لگا ہوا ہے متقی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ڈیپینڈ اس پر نہیں کرتا ہے۔ سن لو غور سے، اس پار والے بھی سنیں، اس پار والے بھی سنیں۔ تقویٰ کہاں سے شروع ہوتا؟ داڑھی سے نہیں ہوتا ہے۔ منبر پر بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ نہیں کہ جامع مسجد سے پھانکے مارتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اور تم اپنی مرضی سے کہتے ہو، ہم مولا کی مرضی سے کہتے ہیں۔ تم اپنی کتاب سے بولتے ہو، ہم اپنے رب کی کتاب سے بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا یہ بلند رتبہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اسے ہدایت دے گی جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برین واش کر دیا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بے دیکھے مان لے، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے، متقی وہ ہے جو کچھ نہیں جانتا، جاننے والے نبی، غیب والے نبی نے جو کچھ بتا دیا ہے مان لے۔ تقویٰ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نبی کے غیب پر ایمان رکھے، جو کچھ نبی نے بتایا غیب کی باتیں۔ قبر میں کیا ہوتا اماں نے بتایا یا ابا نے بتایا؟ بولے سچی بولو۔ مالیگاؤں کے مفتی نے بتایا، دلی کے حضرت جی نے بتایا، کس نے بتایا؟ ارے جب نبی نے اندر کی بات بتائی تو اوپر کی بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ قبر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی پٹائی ہو رہی ہے، کس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سوال و جواب کرتے ہیں، یہ ساری باتیں حضور نے بتائی۔ اور زمین کے اندر کی جب بات بتا رہے ہیں تو یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ لوگ بولتے ہیں ان کو غیب ہی نہیں معلوم، تو گویا اپنی حیثیت وہ متعین کر رہے ہیں کہ داڑھی ہے لیکن متقی نہیں ہے، نمازی ہے لیکن متقی نہیں ہے، حاجی ہے لیکن متقی نہیں ہے، لمبا کرتا ہے لیکن متقی نہیں ہے، نام مفتی کا ہے وہ مفت کا کھاتا ہے لیکن متقی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب کو مانے، بے دیکھے ایمان لائے، دیکھ دیکھ کر ماننے کا ہمارے ہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہر رسول نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا، اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، جنت ہے ہم نے مان لیا، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہم نے مان لیا، میدان محشر قائم ہوگا ہم نے مان لیا، میزان عمل تولنے کے لیے سارے لوگوں کے عمل کو ترازو رکھا جائے گا مان لیا، پل صراط ہوگا مان لیا، بال کی طرح باریک ہوگا مان لیا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا مان لیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ ہاں، غیب جاننے والے نبی کے علم پر بھروسہ ہے، یہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دو ان کا مولوی متقی نہیں ہے، سنی مسلمان جو غیب پر یعنی ایمان رکھتا ہے وہ متقی۔ ہمارا عام آدمی متقی ہے جی قرآن کی روشنی میں۔ متقی وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ متقیوں کی ایک بات اپنا لی تو متقی کی ایک خصلت، متقی کی ایک عادت، متقی کا ایک عمل تم میں پیدا ہو گیا، یعنی تقویٰ شروع ہو گیا۔ تو اب ادھورے متقی بنو گے، پورے بنیں گے نا، تاکہ اسلام پورا بن جائے۔ پورے متقی بنو گے تو اسلام پورا ہوگا۔ آپ کیا اسلام پورا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا بھی اسلام پورا ہونا چاہیے۔
اب جب جس محلے میں رہتے وہ اسلام پورا ہے تو رہنے والے کا اسلام بھی تو پورا ہونا چاہیے، ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے پہلے تقویٰ کی پہلی منزل پر چلو، ایمان کا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھے۔ اور یہ وہابی جب پھنسانا ہوگا تو کیا بولے گا؟ لوگوں نماز پڑھو، آیا پورا درد لے کے آیا، کلیجہ پھٹ رہا ہے، بولے گا اگر نماز نہیں پڑھو قبر میں جاؤ گے کتنے بڑے بڑے استاد بچھو آ کے ڈنک مارے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جیسے معلوم کہ اسی کو آنچ لگ رہی ہے، سکڑتا چلا جائے گا۔ دیکھنے والا کہے گا کتنا اللہ کا خوف اس کے دل میں سمایا، کتنا بڑا متقی۔ لیکن جب پوچھو گے نبی کو غیب ہے تو کہے گا ابے یہ جو بیان کر رہا یہ ہے کیا؟ اژدہے آئیں گے، جہنم کی کھڑکی کھلے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ جو بیان کر رہا ہے تیری دادی نے بیان کیا ہے؟ بولے گا نبی صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو نبی صاحب نے بیان کیا تو غیب کا انکار کیوں کرتا ہے؟ گویا وہ بتا رہا ہے بیان کریں گے مانیں گے نہیں، اور جو مانے گا نہیں غیب نبی کو وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے 10 عجیب ہو، جامع مسجد کا امام بن جائے تب بھی متقی نہیں ہوگا، کعبے کا امام بن جائے تب بھی متقی نہیں ہوگا، اور اگر سڑک پر کھڑا ہے اور یؤمنون بالغیب اسے حاصل ہے تو وہ متقی کی ایک منزل کو حاصل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن اس کو کہتے ہیں۔ انہیں کیا قرآن آیا؟ پڑھنا تو سب کو آتا ہے، سمجھنا سب کو نہیں آتا ہے، اور سمجھنے کے بعد ایمان کی توفیق بھی سب کو نہیں ملتی ہے۔ ایمان کی توفیق اسے ملتی ہے جس کے اوپر اللہ کا انتخاب ہو جائے، خدا جسے منتخب فرما لے وہی صاحب ایمان۔ اور آگے چلو، جب یہ مکمل ہو گیا ایمان بالغیب تو اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے کہ وہ نماز کو ادا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے، سمجھے؟ نماز پڑھنا اور بات ہے اور نماز قائم کرنا اور بات ہے۔ نماز اسی کی قائم ہوگی جس کے لیے ایمان کا پلاٹ موجود نہیں، سمجھے؟ ابھی بلی آپ کہیں کھڑی کریں گے، قائم کریں گے، مکان کہیں بنائیں گے، بلڈنگ قائم کریں گے، مدرسہ قائم کریں گے تو کہاں پر؟ ہوا میں۔ کہاں کریں گے؟ پہلے اس کے لیے پلاٹ لینا پڑتا ہے، اور آپ خالی کاغذ پر نقشہ بنا کے لائے ہم نے مدرسہ قائم کر دیا ہے، چلو اس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہائے ہائے کیا مذاق ہے یار، کہے گا کاغذ پر کرے دیکھو یہ کمرہ ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ حال ہے، یہ بے حال ہے، سب بتا دیا۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کا نقشہ ہے، مدرسہ قائم نہیں ہوا ہے۔ مدرسہ قائم کرنا ہے تو پہلے اتنا بڑا پلاٹ لو جتنا تمہارا پلان ہے، جبھی تو قائم ہوگا۔ اور پلاٹ لیا نہیں، چندہ وصول کر رہا۔ ہم ایسے مدرسے والوں سے بہت دور رہتے ہیں، یاد رکھنا۔ اسی طرح سے نماز کو قائم کرنا ہے تو اللہ نے پہلے اس کی زمین تیار کی ہے، اس زمین پر نماز کی بلڈنگ قائم کرو، نماز کا ادارہ قائم کرو۔ وہ نماز کہاں قائم ہوگی؟ جہاں ایمان کا پلاٹ موجود ہوگا وہی نماز کی بلڈنگ بنے گی۔ نقشہ بنانا سب کو آتا ہے، بلڈنگ بنانا سب کو نہیں آتا ہے نا۔ امام احمد رضا نے نقشہ نہیں بنایا، نقشہ تو سب مسلمان جانتے ہیں، نماز قائم کرنے کے لیے ایمان کو بچایا ہے۔ ہمارا ایمان بچے گا، اب نماز پڑھے گا تو نماز کا تاج محل کا قائم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ جو نماز قائم کرتا ہے اسی طرح سے اور اوصاف بیان کر دیے، مختصر وقت میں پورا میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ جو ایمان بالغیب لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور پھر اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو نبی پر نازل ہوا اور جو پہلی قوموں پر، پہلے رسولوں پر نازل کیا گیا۔
قیامت کو بھی مانتا ہے، ان ساری باتوں کو جو مانتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ پہلا گروپ ہے، انسانوں کا پہلا گروپ ہے جس میں تقویٰ ہے، ایمان ہے، آخرت کا تصور ہے اور دوسرے نبیوں کا احترام ہے، ان پر ایمان ہے۔ یہ تو کھلے ہوئے تھے، ان کا کیریکٹر اسلامی بالکل صاف ستھرا ہے۔ اب دوسری کیٹیگری بیان کرتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کے نصیب میں کفر ہی کفر ہے، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ جتنا کفر اندر ہے وہی سڑتا رہے گا، باہر سے ہدایت اس کے اندر جائے گی ہی نہیں۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب یا آج کے سمجھ گئے، یہ مانیں گے نہیں، ان کا کیریکٹر کفر میں بالکل اوپنلی کافر ہیں، چھپاتے نہیں ہم کافر ہیں تو کافر۔ اور جو پہلا گروپ تھا وہ ایمان، اسلام، محبت رسول میں بالکل اوپن اور ظاہر، تلواروں کی دھار پر بھی محبت رسول کا نغمہ گاتا ہے۔ یہ دو کیٹیگری، ایک کفر میں اور ایک اسلام میں بالکل کھلی ہوئی پالیسی رکھتے ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری بتا، سب سے خطرناک یہی ہے۔ اب یہاں سے پہلا رکوع ختم ہوا، اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت پر، اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، جگہ جگہ اپنا ایمان ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا یہ تو ان کی زبان سے ایمان کا کلمہ نکلتا ہے، لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین۔ اے مسلمانوں سنو، وہ مومن نہیں ہے، کافر۔ اللہ فرماتا وہ تو کہیں گے سڑکوں پر آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب جب مسلمان ملیں گے تو کہیں گے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب مسلمانوں سے، سنیوں سے ملتے ہیں بولتے بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ یہ دیکھا اسلام اس سے ظاہر ہوتا ہے، اسلام اس سے ظاہر نہیں ہوتا۔ نہیں تو پنجاب کے سب اسلام پگڑی سے ظاہر نہیں ہوتا، جتنے پنجابی ہیں بجائے سکھ کے شیخ وقت ہو جاتے، سکھ نہیں ہوتے، شیخ صاحب ہوتے۔ نہ پگڑی سے اسلام ظاہر ہوتا ہے، نہ داڑھی سے اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھو اسلام کا میک اپ کرنے والے تو کتنے ہیں۔ اسلام ظاہر ہوتا ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یؤمنون بالغیب سے ظاہر ہوتا ہے۔ زبان سے کہنے والا کہتا ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کچھ ایسے دوغلے لوگ ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں۔ یہاں سے لے کر 13 آیت تک اللہ نے ان کا کچا چٹھا کھول دیا، اور آج تک آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کہتے ہیں منافق۔ منافق جانتے ہیں؟ منافق کا معنی دوغلا، ڈپلیکیٹ، دو منہ کا آدمی، آپ سے کچھ ہم سے کچھ، جہاں جیسا دیکھے گا ویسا کرے گا، اس کا نام ہے منافق۔ تو مدینے میں یہ بھی موجود تھے، جہاں صدیق کی صداقت اور عمر کی عدالت چمک رہی تھی، وہاں منافقوں کی نفاق کا، ان کی نجاست بھی پھیلی ہوئی تھی، دیہاتوں تک ان کی تبلیغ چل رہی تھی، اور بڑی شاندار مسجد بناتے تھے، لمبی لمبی داڑیاں رکھتے تھے، اور پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوتے تھے، اور آتے تھے کب معلوم ہے؟ جب مسجد بھر جاتی تھی تو آخر میں آتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے بھائی جہاں پیچھے جگہ مل جائے وہاں تم بولے پہلی صف میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہائے ہائے، ابے پہلی صف میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو بندر کی طرح کود کے کیوں آتا؟ پہلے کیوں نہیں آیا؟
محدثین فرماتے پہلے اس لیے نہیں آتے تھے، بعد میں آئیں گے اور وہاں سے چلیں گے تو پوری مسجد دیکھے گی کہ یہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے۔ اپنی نماز کی نمائش کے لیے وہ ساری مسجد والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ رسول نے ارشاد فرمایا وہ جو مسجد میں آتا ہے اور مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتا ہے گویا وہ جہنم کے انگارے پھلانگتا ہے۔ اس طرح سے حضور نے انہیں ڈانٹا، لیکن ابے پہلی صف میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو بندر کی طرح کود کے کیوں آتا، پہلے کیوں نہیں آیا؟ محدثین فرماتے پہلے اس لیے نہیں آتے تھے، بعد میں آئیں گے اور وہاں سے چلیں گے تو پوری مسجد دیکھے گی کہ یہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے۔ اپنی نماز کی نمائش کے لیے وہ ساری مسجد والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ رسول نے ارشاد فرمایا وہ جو مسجد میں آتا ہے اور مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتا ہے گویا وہ جہنم کے انگارے پھلانگتا ہے۔ اس طرح سے حضور نے انہیں ڈانٹا، لیکن ڈانٹ پھٹکار کے بعد بھی السلام علیکم، بڑی میٹھی زبان ان کی ہوتی تھی۔ ان کے حالات قرآن اور حدیث میں آپ پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ نبی نے آئینہ رکھ دیا ہے کہ دیکھ لو ان کا چہرہ۔ ایسے ایسے لوگ مدینے میں لفنگا پن کر رہے تھے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب ان کا ظاہری بدن دیکھو گے، ان کا جسم دیکھو گے، کنڈیشن دیکھو گے تو تم ان پر فریفتہ ہو جاؤ گے، عاشق ہو جاؤ گے۔ واہ واہ، یہ بریلی والے تو ٹیڑھی ٹوپی لگاتے ہیں، یہ تو مکھنچو چھاپ لگاتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ تو اونچا کرتا پہنتے ہیں، یہ تو نیچا کرتا پہنتے ہیں۔ اللہ فرماتا دیکھنے میں بڑے بھلے لگیں گے، تم ان کے پیچھے پیچھے عاشق ہو کر گھومنے لگو گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بولیں تو سننے کو جی چاہے۔ بڑے پیارے پیارے ڈائلاگ، جیسے رسگلہ کا رس ہوتا ہے نا، ایسے وہ بولیں گے کہ آپ کہیں گے یہ بریلی والے بڑے جھگڑالو ہیں، رضا اکیڈمی والے بڑے جھگڑالو ہیں، یہ سنی لوگ بڑے لڑاکو ہیں، یہ بیچارے آتے ہیں ڈنڈ کا منڈل لیے ہوئے، نہ کسی کی دعوت کھاتے ہیں، نہ کسی شیخ صاحب کے گھر میں رکتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ ارے دیکھ کر ان کی مسکینیت پر لوگوں کو ترس آتا ہے۔ بیچارے کھاری خرید کے لائیں گے، ٹماٹر خرید کے لائیں گے، آلو بیگن خرید کے لائیں گے اور مسجد میں لا کر کے پکائیں گے۔ ہم کو اللہ رسول کی خدمت کرنی ہے۔ دنیا سے جا کر کہیں گے چلو مسجد میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ ایک منچلے سے جا کر کہا چلو اللہ رسول کی بات مسجد میں ہو رہی ہے، تو کہنے لگا اللہ رسول کی بات ہو رہی تو میں کیوں جاؤں، اللہ رسول کو بات کرنے دو، ہم کہے تو وہاں ڈسٹرب کرنے جائیں، اللہ رسول کی بات ہم وہ اللہ رسول بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے آپس میں، تو ہونے دو، ہم کو کہے کو بلا رہے ہو۔ بہرحال یہ عجیب عجیب اپنے ہتھ کنڈے کراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی بولیوں میں مت آنا، ان کی ظاہری صورت پر مت فریفتہ کھانا۔ ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اے لوگوں ان کی صحبتوں سے بچنا، اللہ انہیں آدھا مارے گا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتا دیکھنے میں تو اچھے ہوں گے، زبان بڑی میٹھی ہوگی، لیکن اے مسلمانوں ان کی صحبتوں سے بچنا۔ ہم العدو فاحذرهم، یہ تمہارے دشمن ہیں، ایمان لوٹ لیں گے، پیسہ دیں گے، دولت ایمان تمہارے دلوں سے خالی کر لیں گے۔ قاتلهم اللہ، فرما گیا ان کی ٹانگ اوپر کر دو، تھوبڑا نیچے کر دو، اب ڈالو جہنم میں۔ اس طرح سے یہ مارے جائیں گے، انہیں تباہ کیا جائے گا۔ یہ تین کیٹیگری ہے، ایک مسلمانوں کی، ایک کافروں کی اور ایک منافقوں کی۔ تینوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں شروع ہی میں کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں سنو، ان تین گروپ میں سے تمہیں کس میں جانا ہے؟ صحابہ والے گروپ میں جانا ہے یا منافقوں کے گروپ میں جانا ہے؟ صحابہ کے گروپ میں جانا ہے تو وہاں جانا ہوگا تو پہلے غیب والے نبی کی عظمت کا چراغ دل میں جگانا ہوگا۔ پہلے تمہیں سنی بن کر کے اور ان تمام سے اپنا رشتہ توڑنا ہوگا جن سے اللہ و رسول نے رشتہ توڑنے کا حکم دیا۔ آج امام احمد رضا پر کیوں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، 11ویں پر کیوں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ 11ویں کو
برا کہنے والے، امام احمد رضا کو برا کہنے والے، امام احمد رضا نے کون سا جرم کیا ہے؟ منبر پر بیٹھ کر پوچھنا چاہتا ہوں، آج امام احمد رضا نے یہی کیا ہے، قاسم نانوتوی کے کفر کو ظاہر کیا، رشید احمد کے کفر کو ظاہر کیا، اشرف علی تھانوی کے کفر کو ظاہر کیا۔ تو بیچارہ بولتا ہے کہ 80 کروڑ مسلمانوں کو خواجہ صاحب نے یا کافروں کو مسلمان کیا تھا، اور 10 کروڑ مسلمانوں کو مولانا احمد رضا اسلام سے نکال چکے۔ ہائے ہائے، دلیل؟ اس ذلیل سے پوچھو دلیل کیا، ثبوت کیا ہے؟ پھانکے مارنے سے کام نہیں چلتا۔ لاؤڈ اسپیکر پر ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، کہنے والا کہتا ہے اسی مالیگاؤں سے ایک شخص اجمیر گیا اور کہنے لگا اے خواجہ صاحب آپ کو تانا بانا کیا معلوم؟ لاؤ اس آدمی کا نام بتاؤ کون وہ ہے جو حضرت خواجہ کے ہاں جا کر بولا، اور اگر نہیں بولا ہے تو جھوٹ کے ارتکاب کا جو عذاب ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی سنی جا کر اس طرح سے بے ادبی کا کلام نہیں کر سکتا، اگر ہوگا تو تمہارا ہی کوئی آدمی گیا ہوگا، ہمارا سنی نہیں ہوگا، اور تمہارا آدمی اگر ایسی بکواس کرتا ہے تو وہ تو تمہارا مقدر بنتا۔ سنی جا کر ایسا نہیں کہتا کہ تانا بانا تم کو کیا معلوم، ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم کو دولت دے دو، ایسا جا کر کبھی نہیں کہتا۔ اگر وہ خواجہ سے مانگتا ہے تو اسی انداز سے مانگتا ہے جس طرح سے ہمیں اللہ اور رسول نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا سنی وہ ہے، اگر کوئی غلط کار جا کر کے غلط کاریاں کرتا ہے ہماری سنیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو مسلک امام احمد رضا کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر اور خواجہ کی عقیدت کا چراغ جلائے، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ایصال ثواب کیا ہے، 11ویں کا ثبوت یہ مانگتے ہیں قرآن سے۔ میں کہتا ہوں ارے ایصال ثواب ہے، نام الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بولو، اگر کوئی بولے کہ نماز کا ثبوت بتاؤ قرآن میں، کیا بول رہا ہوں؟ قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے نماز؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا مجتہد اور مفتی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہے گا نماز نہیں ہے، صلاۃ کا لفظ ہے، بس وہی میرا جواب۔ آپ صلاۃ کو جو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے اس کو آپ مالیگاؤں میں نماز کہنے والے کون؟ کیا حق ہے اس کا نام بدلنے کا؟ تو یہی جواب دیں گے یہ ہر زبان کے اپنے اپنے الگ الگ الفاظ ہیں۔ میں کہتا ہوں بولو، قرآن میں حدیث میں لفظ خدا کہاں استعمال ہے؟ کہیں خدا کا لفظ؟ اللہ کو خدا آپ کہتے ہو کہ نہیں؟ خدا تعالیٰ کہتے ہو؟ ثابت کرو قرآن میں کہاں خدا ہے، حدیث میں کہاں خدا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب سیدھا ہوا، کتے کی دم اب تھوڑی سی ڈنڈا پڑے گا تب سیدھی ہوگی، پھر وہ جا کے ویسی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میاں زبان میں عبادتوں کے نام الگ ہوتے ہیں۔ بولو قرآن حدیث میں لفظ روزہ کہاں لکھا؟ کہیں ہے؟ آپ کہیں گے روزہ نہیں، یہ صوم کا لفظ آیا۔ اب ہمارا جواب سنو، آپ کو اگر 11ویں کا ثبوت مانگنا ہے تو حدیث کی کتابیں اٹھاؤ جس میں صراحتاً یہ فرمایا گیا ہے کہ زندے کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، زندے کا ثواب جو دنیا سے گزرنے والے ہیں ان کو پہنچتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی، حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میری عدم موجودگی میں انتقال کر گئی، میں باہر گیا ہوا تھا، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی وصیت کرتی، اب وہ تو انتقال کر گئی ہیں تو کیا میرے کسی عمل کا ثواب ان کو پہنچے گا، یا یوں کہا میں کچھ کام کروں تو اس کا ثواب میری مرحومہ والدہ کو پہنچے گا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا ارے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، سرکار فرماتے ہاں پہنچے گا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، یعنی زندہ اپنے ثواب کو مرنے والے مرحوموں کو دے دے، اسی کا نام ایصال ثواب۔ اب کیا ہوتا ہے، ایصال ثواب کی اصطلاح شریعت میں موجود ہے، اب ہم غوث پاک کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا نام پڑ گیا 11۔
ہے وہی ایصال ثواب. جیسے صلاۃ کا نماز ہماری اردو زبان میں نماز پڑھ گیا، صوم کا نام روزہ پڑ گیا، اسی طرح سے ایصال ثواب کا نام پہچان کے لیے 11ویں شریف. بولنے کی ضرورت نہیں، یہ ثواب کس کو دیا جا رہا ہے؟ بولتا ہے یہ 11ویں کا کھانا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ کھانا جس کا ثواب غوث پاک کی روح مقدس کو پہنچایا گیا. یہ نام ہے صرف پہچان کے لیے. ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، ایصال ثواب حدیث سے بھی ثابت ہے، ایصال ثواب علماء کے اقوال مجتہدین کے اقوال سے بھی ثابت ہے. ایصال ثواب کا انکار کرنے والا وہ گمراہ فرقہ ہے جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا نام ہے معتزلہ. سب سے پہلے اسلام میں فتنہ پھیلانے والے یہ معتزلی فرقے کے لوگ ہیں، جنہوں نے کہا یہ ثواب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر ثواب پہنچے گا تو ہمارا عذاب بھی پہنچے گا. لو بھائی، عذاب بھی پہنچانے گا. اور بولے ہم جب ثواب کرتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، وہاں کیسے پہنچ جائے گا؟ ان کو اتنی عقل نہیں ہے بھائی. مثال دے دوں، آپ کا ثواب مرحومین کو کیسے پہنچتا، ان کے نامہ اعمال میں کیسے پہنچتا ہے؟ بتاؤ. آپ کے مالیگاؤں میں فیکس مشین ہے جن ہے؟ فیکس جانتے ہیں؟ اتنی بڑی مشین ہوتی ہے، اس میں آپ جو بھی پیغام لکھیں، جو بات لکھیں، آپ اس میں ڈال دیں، اور جس کے نمبر پر، جس کے نام پر وہ پیغام پہنچانا ہے، وہی جیسے آپ نے لکھا ہے بالکل ویسے ہی پرنٹ وہاں نکلے گا، اور آپ کا کاغذ آپ کے پاس ہی رہے. یہ نہیں کہ گھس کر کے یہی چلا گیا. سمجھے آپ؟ یہاں آپ نے فیکس کا کاغذ ڈالا، وہ آپ کے پاس رہے گا، اصل آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے اپنے اس پیغام کو بمبئی کے سیٹ صاحب کے نام پہنچایا ہے اور فیکس نمبر برابر صحیح دبایا ہے، تو آپ کا یہ فیکس جو ہے جس طرح سے آپ نے اس پر لکھا ہے، یہ پیغام اس کے نام اس کے گھر تک پہنچے گا. یہ کس نے پہنچایا؟ کدھر سے گیا بتاؤ؟ تار میں سے گھس کے گیا، اوپر ہوا میں اڑ کر کے آپ کا کاغذ گیا. آپ کا کاغذ نہیں جاتا ہے، آپ کے لکھے ہوئے کی تحریر مشین کی یہ کرشمہ سازی ہے کہ وہاں پیغام یہاں آپ لکھتے ہیں پہنچتا وہاں ہے. میرے دوستو، جب سائنس نے ایک کا کارنامہ بمبئی پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، ایک کاغذ تمہارے پاس ہے اور اسی کی نقل وہاں پہنچ گئی. اب آؤ اسی طرح جو ثواب مسلمان کرتا ہے کرامن کاتبین اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، اور رب کائنات نے روحانیت کا فیکس لگایا ہے، اور جیسے ہی یہ نیت کرتا ہے کہ یہ میرا ثواب میرے والد کو پہنچے، یہ روحانی فیکس اس کے والد کے نام اعمال میں اس کے نیک کام کا ثواب لکھ دے. وہ بھی جیسے فیکس والی کی تحریر اس کے پاس رہتی ہے اور وہاں بھی پہنچتی ہے، ایسے ہی نیک عمل کا حصے دار نیک عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور جس کے نام اس نے ہبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں بھی وہ نیک عمل چھاپتا. بات سمجھ میں آئی؟ لوگ بولے کیسے پہنچتا ہے؟ تو آپ فیکس مشین پر بتا دو ایسے پہنچتا ہے. ابھی تک نہیں سمجھ؟ فیکس پہنچ رہا ہے تو مانا فلاں کا فیکس آیا، دیکھو فلاں کا پیغام آیا، فلاں کا بیٹے کی شادی ہو گئی، آپ سب کو بتاتے فلاں نے بھیجا، فلاں نے بھیجا. حدیث میں آیا ہے جب زندہ اپنے مرحومین کو ثواب بھیجتا ہے، ثواب کا فیکس جب پہنچتا ہے تو وہ مردہ اڑوس پڑوس والوں میں فخر و مباحات کرتا ہے، میرے ابا نے بھیجا ہے، میرے بیٹے نے بھیجا ہے، میرے دوست نے بھیجا ہے. وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے. یہ رب کی قدرت ہے، جس طرح سے چاہے ثواب کو پہنچا دے. جب سائنس تمہارے تحریر کو پہنچا سکتی ہے تو میرا رب تمہارے ثواب کو کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ. ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا قبر میں کیسے پہنچے گا. ارے تو کیسے پہنچے گا؟ یہ سمجھ میں آئے نا تب ان کی سمجھ میں سب آئے. حضور مدینے سے آ جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ سب کی قبر میں آتے ہیں. کیا سرنگ اللہ نے بنا رکھا ہے؟ مدینے سے مالیگاؤں بھوگتا بھوگتا بنا ہے کہ جہاں سے حضور کی سواری آتی ہے. میرے نبی نور ہیں، ایسے نور ہیں انہیں سوراخ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کیسے نہیں پڑتی؟ یہ چشمہ بولو انگلی ڈالو جائے گا،
لیکن آپ کی آنکھ کی روشنی کدھر سے گئی بتاؤ؟ کہاں سورہ کھلو؟ جب تمہارے آنکھ کا نور بغیر رکاوٹ کے ادھر پہنچ جاتا ہے تو مصطفیٰ کا نور جو کائنات سے زیادہ لطیف تر ہے اس کے لیے نہ پہاڑ رکاوٹ ہوگا نہ زمین رکاوٹ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پہنچا دیا کرتا ہے۔ تم ثبوت مانگتے ہو؟ میں آج جا رہا تھا ایک قبرستان تو سب قبروں پر تختی لگی ہے، تو میں نے کہا خالی سنیوں کا قبرستان ہے، تو لوگوں نے بتایا نہیں نیکسٹ ہے۔ میں نے کہا کوئی قبر ایسی نظر نہیں آتی ہے جس پر پتھر نہ لگا ہو، جس پر نام نہ لکھا ہو۔ میں سارے دیوبندیوں تبلیغیوں سے پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے اس کا ثبوت لاؤ کہ قبروں پر پتھر لگانا کہاں ہے۔ دوسرا سوال یاد رکھنا، مسجدوں پر گنبد اور مینارے بنائے جاتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے لاؤ۔ بلکہ میں کہتا ہوں مفتیوں سن لو، حضور نے فرمایا ہے کہ اپنی مسجدوں کو منڈی بناؤ۔ حضور فرماتے ہیں مینارے اور گنبد مت بنانا، سادہ عمارت بنانا۔ مینارہ بنانے کی حضور نے ممانعت کی ہے، پھر آج مینارہ اونچے اونچے دیوبندی کیوں بناتے ہیں؟ سب سے بڑے بدعتی تھے۔ ہم پر الزام مت لانا، ہم تو بدعتی ہے یہ تم بولتے ہیں۔ ہم چاہے 2 گز کا مینارہ بنائیں یا آسمان تک لے جائیں، ہم اپنے مردوں کی قبروں پر پاٹیاں لگائیں یا پکی بنائیں، ہم تو بدنام، تم کیوں بناتے؟ یہ چور ہم کو ڈانٹتا، خود بدعتی ہے، بولتا 11ویں کا ثبوت۔ میں کہوں گا مسجد کے مینارے کا ثبوت۔ امام احمد رضا کے مسلک میں ہر چیز کا تمہیں ثبوت ملے گا، 11ویں کا بھی ثبوت ملے گا، میلاد کا بھی ثبوت ملے گا۔ ہاں اسے نہیں ملے گا جس کی آنکھ اندھی ہو گئی، اسے ثبوت کیسے ملے گا؟ قرآن میں وہ دیکھے گا، وہ سمجھے گا جس کو دل کا نور حاصل ہے اور اسے دل کی آنکھیں ملی ہیں، وہ قرآن سے سب کچھ سنے گا اور سب کچھ اس میں سمجھے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ خشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ اللہ فرماتا ولا صغیر ولا کبیر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اتنا سمجھ میں آیا، کسی کے اتنا سمجھ میں آیا، امام اعظم کو بہت سمجھ میں آیا۔ وہی ایک کتاب ہے، ابو بکر صدیق نے اور زیادہ سمجھا اور میرے سرکار نے اور زیادہ سمجھا ہے۔ جس کو اللہ نے جتنا تفقہ اور جتنی سمجھ دیا، قرآن کے بحر بیکراں سے اس نے موتیاں نکالی ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری مجیب اشرف کی طرف نہیں ہے۔ میلاد کا اور 11ویں کا اس کا ثبوت مانگتے ہو، انشاءاللہ اگر کبھی ایسا معاملہ آ گیا تو ہر ایک کا ثبوت ہمارے پاس اسلامی شریعت میں موجود ہے۔ اور جب ہم مطالبہ کریں گے کہ مسجدوں پر مینارہ اور گنبد بنانے کا ثبوت لاؤ تو قیامت تک نہیں لا سکتا۔ یہ دعویٰ بیٹھ کے کر رہا ہوں، دھول میں رسی نہیں بیٹھ رہا ہوں، ہوا میں ٹن فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کو ڈرانے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میں خانہ کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ ارے وہ تو اتنی دولت دیتے ہیں لیکن دیکھ دیکھ کے دیتے ہیں، سب کو تھوڑی نہ دیتے ہیں، وہ تو اندر بھی دیکھتے ہیں باہر بھی دیکھتے ہیں۔ بولے یہ تو ایک ہمارے جیسے بشر ہیں، اندر کیسے دیکھیں گے؟ تم کو نہیں معلوم اسی دنیا میں جو لائٹ ہے نا، ریز ہے، وہ اندر بھی دیکھتا ہے اور کچھ باہر بھی دیکھتا ہے۔ یہ روشنی خالی اندر، باہر ہی باہر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ایکس رے مشین میں جو روشنی ہوتی ہے، ایکس رے کبھی کروایا ہے؟ اللہ تمہیں بیمار ہی نہ ڈالے جی، لیکن اگر کبھی پڑ گئے اور ڈاکٹر نے کہا ایکس رے نکلوا کے لاؤ، تو ایکس رے ہے کیا؟ ایک مشین ہے اوپر سے ایسے لگی رہتی ہے، ڈاکٹر بولتا ہے چت لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے، اور ڈاکٹر پیچھے ایک چمڑے کا وہ لباس پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اندھیرا گپ، بٹن پر ہاتھ رکھتا ہے، سانس روک لو، بیچارہ سانس روکے رہتا ہے، 1 2 3، بولے اٹھ جاؤ، ہو گیا فری، اب ضرورت نہیں ہے، کھڑا کر دیا، چلو کھڑا ہو گیا۔ اب بولے تھوڑی دیر کے بعد آنا، اتنی بڑی فلم نکالا، ہڈی بھی نظر آ رہی ہے، گردہ بھی نظر آ رہا ہے، پھیپھڑا بھی نظر آ رہا ہے، ارے اوپر سے روشنی اوپر پڑی اور اندر کو بتا دیا، روشنی اوپر پڑی اور اندر کو بتا دیا کہ اندر کیا ہے۔ یہ روشنی ڈاکٹر
کے مشین کی روشنی اتنی جانکاری دیتی ہے کہ باہر تو سب دیکھتے ہیں، لیکن ایکس رے مشین کی یہ کرشمہ سازی ہے، اندر کیا کیا ہے وہ سب ڈاکٹر کو بتا دیتی ہے۔ تو جب ڈاکٹر کی مشین اندر کی باتیں بتاتی ہے تو میرے خواجہ کی نگاہ کیوں نہیں بتا سکتی؟ اس لیے دیکھتے ہیں کہ تانا بانا والا میرے ساتھ مذاق کرنے والا آیا ہے، دل میں کیسی نیت لے کر آیا ہے، دیکھ دیکھ کر دیتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کو تو سب کچھ معلوم ہے نہیں، سنی سنائی وہ ٹیپ سنا ہے تو بولے فلاں سے سن لیا، فلاں سے سن لیا، پڑھا تو ہے ہی نہیں کبھی، ان سے سنا ان سے سنا، تقریر میں بیان کر دیا۔ ہر سنی بات پر اعتماد مت کرو، جھوٹا ہونے کے لیے حضور فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو سنے اسے بیان کر دے، جو سنے اس کو یقین کر کے اس کو بیان کرے۔ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہی۔ ایک فقیر تھا، وہاں ایک سے ایک ملنگ آتے ہیں، کھڑا ہو گیا ڈنڈا لے کے، اے خواجہ 51 روپیہ لوں گا، بہت پہلے کی بات، 51 روپیہ بہت ہوتا، خواجہ 51 روپیہ لوں گا، 51 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، دے دے ورنہ گنبد توڑ ڈالوں گا۔ یہ ملنگ لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب بڑے متحمل مزاج، بولو بولتے ہو، مانگنے کا اس کا انداز، دے دے جلدی، کوئی نہیں دے رہا، کوئی 5 روپیہ ذرا اٹھا کے 5 روپیہ نہیں 51 روپیہ لوں گا، کسی نے 10 دیا پھینک دیا، 10 روپیہ نہیں، خواجہ سے 51 روپیہ مانگ رہا ہوں، 51 روپیہ۔ ایک سرکا ہوا بھی ادھر سے گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ خواجہ صاحب کے ہاں کیسا عرس ہوتا، سرکا ہوا سمجھے، ہاں اسکرو ڈھیلا ہو گیا تھا، وہ بھی گیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے، وہ ملنگ کے پاس سے گزرا، کھڑا ہو گیا، عقیدہ خراب تھا، کہا کیا مانگتا ہے؟ بولے تو کیوں ہے اٹاٹر کرنے کے لیے؟ بولے خواجہ صاحب سے مانگ رہا ہوں، 51 روپیہ مانگ رہا ہوں، خواجہ دے دے 51 روپیہ دے دے۔ تو اس نے 51 روپیہ جیب سے نکالا، کہا بے لے خواجہ کیا دیں گے؟ تو ہنسا، کہا ہاں اے خواجہ تیرا شکریہ ہے، تیرے بلبل جاؤں، دلایا تو کس موزی سے دلایا، کس حدیث سے دلایا، تیرے دلانے کا انداز بھی خوب ہے میرے خواجہ، اس محاورے سے تو نے دلا دیا، جب تو دینا چاہتا ہے تو جہاں سے چاہتا ہے دلاتا ہے، دشمن کے ذریعے دلا رہا ہے، یہ تو ان کا انداز نرالا دیکھا، بھیگ دیتے ہیں اور منگتا کو دعا دیتے ہیں، دینے کا انداز مت دیکھو کہ کہاں سے آ رہا ہے، مانگ رہا تھا ملا کی نہیں، ذریعہ ہے وسیلہ ہے۔ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان سے کیوں مانگا، ان سے کیوں مانگا، تو جا کے منصورہ کیوں مانگتا، سعودی گورنمنٹ جا کے کیوں مانگتا، مت مانگ، یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، روز جا کر کے کہیں جنگل میں پہاڑ کی چوٹی آس پاس میں بہت دیش کا روڈ دے دے، مدرسہ بنانا ہے، ارے تیری زبان گھس جائے گی، ایک نیا پیسہ بھی نہیں ملے گا، مانگ کے دیکھ۔ تو صرف دولت مانگنے گیا تو پیشانی پر بل آ گیا، تانا بانا نظر آیا، اور تو یہاں گمراہی کا تانا بانا چلا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہمیں خوب یاد ہے، مسلمان کبھی تمہارے چکر میں نہیں آ سکتے، یہ امام احمد رضا کے غلام ہیں، یہ بہک نہیں سکتے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدنی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سنیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، بس ہمارے گنگوئی صاحب نے ایسا لکھ دیا، تھانوی صاحب نے ایسا لکھا، بس یہی ان کے پاس ہے، ابھی تک اسی کو یہ لکیر کے فقیر بن کر کے پیٹتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیطان نے حضرت آدم کی توہین کی تھی، کتنے سال ہوئے بولو؟ ارے لاکھوں برس ہو گئے، آج تک قرآن بیان کر رہا ہے، اس کے کفر کو نبی بیان کر رہے ہیں، اس کے کفر کو روزانہ نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، اس کے کفر کا اعلان قیاس سے پہلے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج تک لوگ نماز میں اس کو مردود کہہ رہے ہیں،
ارے بجائے اس کو مردود کہنے کو اللہ کو سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر کوئی شیطان یہ کہے کہ ہمارے ابا نے تو لاکھوں برس پہلے ایک غلطی کی تھی، یہ مسلمان ہر نماز میں ہر قرات کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے ابا کو برا ہی کہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس اور کچھ نہیں۔ اگر کوئی شیطان کہے تو اس کے کہنے سے آپ چھوڑیں گے؟ اس کی اور چمٹی کریں گے کہ چور کا بھائی گرہ کٹ، چور کا بھائی گرہ کٹ ہوتا ہے، یہ بھی اسی کا چیلا ہے۔ دوستو جب تک کفر سے توبہ شیطان نہیں کیا اس کا قیامت تک اس کی تردید ہوتی رہے گی۔ اسی طرح سے جو مولوی جو علامہ نبی کی توہین کر کے جب تک توبہ نہیں کرے گا ہم اس کا اعلان مسجد میں بھی کرتے رہیں گے، کعبے کی چھت پر بھی کرتے رہیں گے، ہمارا اسلامی حق۔ تمہارے اس پروپیگنڈے سے ہم باز نہیں آئیں گے۔ اگر علمی گفتگو یہ ہوتی تو قادیانی بھی یہ کہتا، ہمارے غلام محمد قادیانی نے تو بہت پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ مسلمان اب تک وہی لے کر قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے۔ تو جو ہم پر یہ الزام دیتا ہے ہم اس سے کہیں گے آؤ پیارے قادیانی کو اپنا پیر بنا لے۔ کیوں اس کو کافر بولتا ہے؟ بولے کفر کیا ہے توبہ نہیں کیا ہے۔ تو وہی بات امام محمد رضا کر رہے ہیں کہ تیرے پڑکوں نے کفر کیا ہے توبہ نہیں کیا ہے، اور جب تک توبہ ثابت نہیں ہوگی ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے، اس لیے کہ خطرے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جو خطرے سے بچ جائے گا وہ امن و امان میں رہے گا۔ امن و امان کی فہرست نہیں دی جا رہی ہے، خطروں کی فہرست دی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس مٹھائی رکھی ہوئی، پانی کے گھڑے رکھے ہیں، آپ کو کوئی منع کرتا ہے کہ مت پیو؟ مٹھائی بک رہی کوئی کہتا ہے مت کھاؤ، لیکن اگر فوڈ پائزن ہو گیا مٹھائی میں تو آپ سب دکانوں پر جا کے بولیں گے مٹھائی مت کھاؤ، مٹھائی مت کھاؤ، مٹھائی مت۔ ارے جس مٹھائی میں فوڈ پائزن ہوا ہے، فوڈ پائزن ہوا ہے، آپ اسی کو تو روکیں گے یہ مت کھا، یہ مت کھا۔ سب گھڑے میں پانی ہے، کہیں پر کہا نہیں جاتا پیو اس کا پانی، پیو اس کا پانی، نہ چٹھی لگائی جاتی ہے نہ پاٹیاں لگائی جاتی ہے۔ لیکن جس گھڑے میں ناپاکی مل گئی یا زہر گر گیا آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے اس کا پانی مت پی، اس کا پانی مت پی۔ ہر آنے والے کو آپ کہیں گے پانی مت پی، اور جب دیکھیں گے بہت دیر ہو گئی تو ماریں گے لات، گھڑے ہی پھٹ جائے، ہے نا۔ لیکن جس گھڑے میں کچھ نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان سنی ہے، یہ مسلمان سنی ہے، یہ مسلمان سنی ہے۔ ہم کو بتانا ہے یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے۔ جب وہابی سے بچ جائے گا تو سنی خود ہی مچ جائے گا۔ سب سنیوں کو بتانے کی ضرورت، ہم یہی رٹ لگاتے ہیں یہ ہمارا اسلامی حق ہے، یہ ہمارا اسلامی حق کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور قرآن نے ہمیں یہ حق دیا ہے، حدیث نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، جس طرح شیطان کا تذکرہ کیا ہے اس کے خطروں سے بچایا ہے، منافقوں کا بھی تذکرہ اسی طرح اللہ نے قرآن میں کر کے اور مسلمانوں کو بچایا۔ امام احمد رضا نے قرآن کا طریقہ اختیار کیا ہے، نبی کی سنت اختیار کی ہے، اور ہمیشہ گمراہوں کا نام لے لے کر کے اور ان کے کفر کو ظاہر کیا ہے۔ جب کفر کو سمجھ جاؤ گے تو خود اسلام تمہارے ذہنوں میں اتر جائے گا۔ اس لیے ہم چپ نہیں رہ سکتے، جب بولیں گے تو ان کا تھوڑا ضرور اس کا پریچے کرائیں گے کہ دیکھ لو یہ اینڈ بینڈ ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے گا، اس سے بچ جاؤ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ سچے سنی مومن مسلمان کا ذکر فرماتا، اللہ فرماتا سورہ مجادلہ تؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔
یہ آخر ہو گئی سورہ مجادلہ۔ اللہ نے اس چیپٹر میں کیا بیان کیا معلوم ہے؟ اللہ فرماتا ہے روئے زمین پر کوئی مسلمان قوم تم کو ایسی نہیں ملے گی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، یعنی دنیا میں ڈھونڈے سے بھی ایسا کوئی مسلمان نہیں ملے گا کہ جو مسلمان بھی ہو اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی دوستی کرے۔ یہاں سے شروع ہو، کوئی مسلمان ایسا اللہ فرماتا روئے زمین پر نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی ہو اور اللہ اور رسول کے گستاخوں سے محبت اور دوستی بھی کرے۔ کیا سمجھے؟ دونوں میں تضاد ہے۔ رات ہے تو وہاں دن نہیں ہو سکتا، جہاں دن ہے جب دن چلا جائے گا جبھی رات آئے گی، جب رات کھسک جائے گی جبھی دن آئے گا۔ جو چیز جھوٹ ہے وہ سچ نہیں ہو سکتی اور جو سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو مسلمان ہے وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے کبھی دوستی گانٹھ نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان دونوں میں تضاد ہے، دن رات کا بھید ہے۔ جو زمین ہے وہ آسمان نہیں، جو آسمان ہے وہ زمین نہیں۔ تو جو مسلمان ہے وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کا دوست ہے، اور جو اللہ اور رسول کے دشمنوں کا دوست ہے وہ مسلمان ہے۔ بات سمجھے؟ اب آگے چلو، اللہ فرماتا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یہ اللہ اور رسول کا گستاخ اگرچہ اس کے باپ دادا ہوں۔ کیا سمجھے؟ بیٹا سچا مومن اور بڈھا سرک گیا، بڈھے کا دماغ کھسک گیا بڑھاپے میں، لیکن پکا سچا سنی مسلمان نوجوان ہے، دیکھا ابا بڑھاپے میں بگڑ گئے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر ابا دادا بگڑ جائے اور بیٹا سچا مسلمان عاشق رسول ہے تو بیٹے کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ ایسے باپ سے رشتہ توڑ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، مولانا کا نہیں، مولا کا۔ اللہ بھی مولانا ہے، اللہ مولانا نہیں ہے نا؟ اصلی مولانا تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو مولانا ہے، کافروں پر ہماری مدد عطا فرما۔ اللہ مولانا، پھر ان کو کیوں مولانا کہتے؟ شرک ہو گئے۔ اگر ان کو مولانا نہ کہو اور کہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں مولانا نہیں کہا ہے، وہ تو اپنے لیے مولانا کہا ہے، اور انسانوں کے لیے کیا کہا؟ انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، منی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ دہر کی آیت پڑھ رہا ہوں، اب ان کو بول دیجئے اے نطفے سے پیدا ہونے والے۔ بولے میری گستاخی کرتا ہے، کائے کی گستاخی؟ قرآن میں بات کو سمجھے؟ ہم کہیں گے نبی کو اپنے جیسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ہائے ہائے، کیسے تم عجیب انداز سے بول رہے ہو۔ تمہارے لیے قرآن کہتا ہے نطفے سے پیدا ہونے والے، اگر یہی لفظ ہم تم کو بول دیں تو بولے ہر لفظ بولنے کا نہیں ہوتا، تو وہاں کیسے بولنے کی ہمت ہوگی؟ جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے اس کو چھوٹ کہو کہ سورہ دہر میں تمہارے لیے فرمایا گیا کہ نطفے سے پیدا ہونے والا، آج سے تیرا نام قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ تم نطفے سے پیدا ہونے والا ہے۔ اے نطفے سے پیدا ہونے والے، اشتہار میں لکھ دو کہ آج فلاں جگہ نطفے سے پیدا ہونے والے کی تقریر ہے، تو دیکھو پیشانی پر کیسا جل آ جاتا ہے۔ نبی کے لیے بولے تو کچھ نہیں، اور آپ کے لیے بولو پولیس میں رپورٹ کرو گے۔ ارے یہ ایمان ہے، یہ دھرم ہے، ہمیں بھی بولنے کا حق ہے میاں۔ بولو، سچائی کے ساتھ بولو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بولو جیسے ہم بولیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر باپ بھی ہو، دادا بھی ہو اور بیٹا سچا مسلمان ہے تو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اس کے باپ دادا ہوں بیٹے کو رشتہ توڑ لینا چاہیے۔ اور فرماتا ہے یا اس کا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، ایک وہابی بن گیا، قادیانی بن گیا، رافضی بن گیا، دوسرا سچا سنی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس سے رشتہ توڑ۔
پھر تیسرا رشتہ فرماتا ہے اخوانہم ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، ایک چھوٹ گیا تھا بیچ میں، ہاں، یا باپ سچا ہے، پرانے لوگ بڑے سچے ہوتے ہیں، پکے چاول ہوتے ہیں نا، یہ کچے چاول جلدی گل جاتے ہیں، نوجوانوں کو بیٹھا لیتے ہیں، کندھے پر ہاتھ رہے ہیں، السلام علیکم، ہاتھ پر رکھ کر کے پیٹھ پر سہلاتے ہوئے ہوٹل میں لے جائیں گے، ماشاء اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں بھینسے ہیں، دنیا کی ایسی چڑھا دیتا ہے کہ یہ تو گدگد ہو جاتا ہے، بولے صاحب آپ بہت اچھے آدمی اپنی تعریف سن کر کے پھسل جاتا ہے، بولے کچھ بھی نہیں، کہاں سے آپ آئے، کہاں کہیں سے بھی نہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی وہیں، اچھا میں چلتا ہوں، آپ کو چلنا ہے کیا؟ وہ بولے گا بیچارے نے چائے پلایا، پیڑے کھلایا، لڈو کھلایا، چلو کم سے کم اس کا گیا اور پھنسا، یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر بیٹا بہک گیا ہے تو باپ اس کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے رشتہ ناتا توڑ لے۔ ہے کوئی یہ کام کرنے والا؟ نماز پڑھنا آسان ہے، رشتے داریوں کو توڑنا آسان نہیں، اسی کا نام ہے ایمان۔ سالی سجدہ کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، کون منحوس اس کو جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے او اخوانہم، اگر اس کا سگا بھائی ہو اور وہ بگڑ گیا، گمراہ بد مذہب، اللہ و رسول کا گستاخ بن گیا، رشتہ توڑ لو۔ او عشیرتہم، یا اس کے خاندان والا پٹی دار رشتے دار ہو، ان میں کوئی بگڑ جائے تو ان سے رشتہ ناتا توڑ لے۔ اگر یہ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت میں یہ کیریکٹر اختیار کیا تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے مسلمان کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دیتا ہے۔ گورنمنٹ کے رجسٹر میں کوئی تم کو مسلمان لکھے نہ لکھے، لیکن اللہ فرماتا جب مسلمان رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے دین کے لیے تو اللہ خط قدرت سے اس کے دل کے صفحے پر ایمان لکھ دیتا ہے، اس کو مومن لکھ دیتا ہے اور ایمان کو جما دیتا ہے، پھر اس کو کوئی پھسلا نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا شیطان بھی آئے تو اس کے ایمان کی بنیادوں میں لغزش نہیں پڑے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بولتا رشتہ داریاں گمراہوں سے توڑو، آج لوگ بولتے ہیں یہ سنی ہم کو توڑ رہے ہیں، ہم نہیں توڑ رہے ہیں، اللہ رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے۔ وہی رب ہے جو تمہاری بچی اور بچے کے رشتے کو روز ازل میں لکھ دیا ہے۔ اے لوگوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو غریب سنی کو دو اور مالدار وہابیوں کو کبھی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، نبی کی وفاداری چلے گی۔ اور یہ ایسا کیریکٹر ہے کہ یہاں بڑے بڑوں کی ناڑیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، کیسے چھوڑیں؟ اصل ایمان کی حفاظت یہاں ہوتی ہے۔ میں قرآن کی بات سنا رہا ہوں، کسی مولانا کی گفتگو نہیں، اس مولانا کی جس نے ہم کو کافروں پر نصرت عطا فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص اس کے دل میں ایمان لکھ دیا جائے گا۔ وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ان تمام رشتہ داریوں کو مصطفیٰ کے لیے چھوڑے گا تو لوگ اس کے دشمن ہوں گے، کوئی دوستی نہیں کرے گا، بولے بہت کٹر پنتھی ہے۔ اللہ فرماتا گھبراؤ نہیں، وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، روح الامین جبریل سے میں اس کی مدد فرماؤں گا۔ ابا چلا گیا جانے دے، اور تو ابا مسلمان ہے، بیٹا چلا گیا جانے دے، بھائی روٹ گیا جانے دے، رشتہ دار ہٹ گیا جانے دے، ارے وقت آئے گا ضرورت کی تو وہ ایدہم بروح منہ، خدا فرماتا جبریل کو بھیج کر تیری مدد کریں گے۔ لو باپ کی محبت جھوٹی ہو سکتی ہے، بیٹے کی محبت باپ کی وراثت لینے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اگر مصطفیٰ کی محبت نے سب کو چھوڑا تو اللہ کی طرف سے فرشتے اور جبریل تمہاری مدد کے لیے آئے۔ اس سے بڑا اور مصیبہ کیا ہو سکتا ہے مسلمان کا؟ لیکن ایسے پکے مسلمان تو پہلے بنو، تب جبریل تمہارے گھر آ کے تمہاری مدد کریں گے اگر تیار ہو گئے۔ ارے ایسے اگر 10 مسلمان رہے نا تو خدا کی قسم وہ سواد اعظم بن جائیں گے۔ ایسے 10 مسلمان حق والے جماعت رہے گی۔ آگے چلو، اللہ فرماتا وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
زندگی میں اس کے دل میں ایمان لکھ دیا جائے گا اور جبریل کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی، اور جس دن اس کی جان نکلے گی، اللہ اللہ، جس دن وہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کرے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ملک الموت اس کی روح نکالیں گے، یہ پکا مومن ہے، جب اس کی روح نکالیں گے تو اسے تکلیف تو ہوگی، تو ادھر سے اللہ کا پیغام اس کے کان سنیں گے۔ اللہ کیا فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کیا فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے۔ اسی لیے ایسے پکے مسلمان کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ پہلے ایسے مسلمان بن جاؤ تو قرآن رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، رضی اللہ ان کے لیے ہے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ اسے انوائٹ کرتا ہے، اللہ اسے دعوت دیتا ہے، اللہ اسے بلاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور پھر اللہ فرماتا وادخلی فی عبادی، اور اے روح میرے خاص بندوں میں چلی جا، جہاں غوث ہے وہاں جا، جہاں خواجہ ہے وہاں جا، امام احمد رضا ہے وہاں جا، جہاں صابر کیا ہے وہاں جا، جہاں مخدوم اشرف ہیں وہاں جا، جا چلی جا، یہ میرے محبوب بندے ہیں، انہی کے ساتھ تیری محبت کا تعلق تھا کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں چلی جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ اللہ اکبر، یہ پیغام مرتے وقت اللہ دے گا اور ارشاد فرمائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سنو ہمیشہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب رہتی ہے، جیتتی رہتی ہے۔ اللہ کی جماعت جو ہوگی وہی جیت میں رہے گی۔ جہاں جہاں مناظرہ ہوا ہے الحمدللہ ہم جیتے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ والوں کی جماعت ہے، دلی والوں کی جماعت نہیں، اللہ والوں کی جماعت جو ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ والوں کی جماعت ہی جیت میں ہے اور اسی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اے لوگوں، یہ رشتہ داریوں کا معاملہ، غدار کبھی اپنی رشتہ داریوں کو نہیں چھوڑے گا، مصطفیٰ کی وفاداری چھوڑنا گوارا کرے گا، لیکن وفادار ہمیشہ مصطفیٰ کی وفاداری کرے گا اور رشتہ داریوں پر لات مارے گا۔ ایسے واقعات صحابہ کرام اولیاء کرام کی زندگی میں موجود ہیں۔ اللہ ہمارے سینوں میں وہی ایمان عطا فرما دے، وہی جذبہ عطا فرما دے، اور لوگوں کی بکواسوں کو چھوڑ دے۔ کہنے والا کہتا ہے ان کا تو کھانا ہی کھانا دیکھو، 11ویں تو کھانا، 6ٹھی ہے تو کھانا، اور کہتا ہے مولوی احمد رضا جب مرے ہیں تو انہوں نے بھی آخر وقت میں کھانے ہی کی وصیت کہ فرنی بھیجنا، پلاؤ بھیجنا، ٹھنڈے برف کا پانی اور سوڈا بھیجنا۔ بولے ان کے مولانا مرتے دم بھی کھانا ہی کھانا کرتے تھے، لیکن ان کو وصایا شریف سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں۔ ارے جو اعلیٰ حضرت کی وصیت نہ سمجھ سکے وہ قرآن کیا سمجھ سکے، وہ فتویٰ کیا سمجھ؟ ارے میرے اعلیٰ حضرت کی وصیت بھی بڑی اونچی ہے، ان کے پلے پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کے سے پہلے
پوری زندگی میں تاریخ دیکھ لیجئے، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے، اچھے اچھے کھانے کھلاتے، خاص طور سے 11ویں شریف، 12ویں شریف، محرم اور دوسرے دنوں میں بریلی کے غریبوں کو جنہیں کبھی اچھا کھانا نہیں ملتا تھا انہیں بلا بلا کر کے اعلیٰ حضرت کھانا کھلاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے۔ اور سنو، جب سردی آتی تھی تو کمبل شال تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ کوئی غریب نہیں تھے، نذرانہ وصول کرنے والے پیر جی نہیں تھے، بانٹنے والے مولانا تھے، سمیٹنے والے مفتی نہیں تھے۔ سائیکل لگ جائے، پاور لوم لگ جائے، آتا جا پھنستا جا، ایسا نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے پوری شاہی جائیداد کو غریبوں کے لیے، دین کے لیے وقف کرتے۔ اب امام احمد رضا کا کردار دیکھو، جب آخری وقت ہے تو پھر ان غریبوں کی یاد آئی، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے وصیت کرتے، اے لوگو اگر تم سے ہو سکے تو بطیب خاطر اگر میری تم کو فاتحہ کرانی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے میرے نام پر، تو میں تمہیں لسٹ بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ لذیذ کھانے بنانا اور غریبوں کو بانٹنا، یہ نظام قائم کر دیا ہے۔ میں تھا کھلا رہا تھا، اب میں جا رہا ہوں، نہ جانے لوگ بعد میں کھلائیں گے ان غریبوں کو یاد کریں گے نہیں، تو میرا امام اپنے ان غربا کی محبت میں وصیت لکھوا رہا ہے، یہ نہیں کہ قبر میں خود کھائیں گے، یہ غریبوں کو کھلانے کا ایک وسیلہ بنا۔ آج بھی ان کے خاندان کے لوگ غریبوں کو یہ اچھی اچھی غذائیں کھلاتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ حسین احمد مدنی مر رہے تھے تو بولتے ہیں کہ ککڑی ککڑی ککڑی، آخری وقت میں ککڑی مان رہے، ککڑی وہاں تھی نہیں، تو ایک مولوی صاحب نے لکھنؤ سے ککڑی بھیجی، کھا چکے تب دم نکلا۔ اگر کوئی حوالہ پوچھے شیخ الاسلام نمبر الجمعیت کا اٹھا، ایک ان کے مولوی مر رہے تھے تو کچھ نہیں، کلمہ علمہ کچھ نہیں، یہ سب یاد رکھنا، حوالہ میرے ذمہ ہے۔ ان سے کسی نے حوالہ کہا، میری عادت نہیں ہے کہ میں حوالہ دوں، جانتے ہی نہیں تو حوالہ دے گا کیا بے؟ ہم سے حوالے سن، تو ان کو سردا یہ خربوز دیکھا ہے آپ نے، برا مت ماننا، ہم کو کہا تو ہم بھی کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ سنو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنو، اسی شیخ الاسلام نمبر میں اٹھا کر دیکھو، یہ تمہیں ملے گا کہ مولانا نانوتوی جب انتقال کر رہے تھے تو ان کو سردا خربوزہ کھانے کا شوق ہوا، بولے سردا کھلاؤ، سردا کھلاؤ، سردا۔ عجیب ہر کا آدمی ہے، ارے مر رہا ہے سورہ یاسین پر، کلمہ پر، یہ ککڑی اور سردا خربوزہ اور تربوزہ کہاں کھا رہا ہے؟ ابھی تک ملا نہیں تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے نہ سردا مانگا، نہ ککڑی مانگا، نہ خربوزہ مانگا، نہ تربوزہ مانگا، نہ بریانی مانگا۔ اگر وصیت کی ہے تو اپنے لیے نہیں، غربائے امت کے لیے وصیت کی ہے۔ اور ابھی ایک دو باتیں بتایا، دیکھ کا ایک ہی چاول دیکھ لو سب سمجھ میں آئے گا، ہاں جب موقع پڑے گا تب کفگیر اندر ڈالیں گے پھر نکالیں گے۔ ابھی تو ایک دو چاول، ہم بھی زبان رکھتے ہیں، ہم بھی کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کیا شعر ہے ماشاء صاحب، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ ابھی ایک چاول دکھایا ہے، جب تفگیر لگائیں گے احمد رضا کی اور پھر اندر سے نکالیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہڈی گلی ہے کہ نہیں گلی ہے۔ اس لیے ہم آج اشارے دے رہے ہیں، حوالے دیں گے، سطر بتائیں گے، تمہاری کھول کھول کر کے دکھائیں گے، یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کھول کھول کے دکھائیں گے قوم کو، دیکھو کیا کیا لکھا ہے۔ آج امام احمد رضا پر کیچڑ اچھالنا تمہاری کفری ناپاک عبارتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ مسلمان اس کے رسول میں متوالا ہے، دو رہے گا، لیکن امام احمد رضا کا دامن پکڑ کر غوث پاک کے دامن کرم کے سائے میں زندگی بسر کرے گا۔ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو میرا اسلام غریبوں سے شروع ہوا، یبدأ الاسلام من الغربا ویعید فی الغربا فطوبی للغربا، میرا اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور آخر زمانے میں غریبوں میں سمٹ آئے گا۔ غریب لوگ ہی سنی رہیں گے،
گنے چنے اس زمانے میں مالدار تھے، ویسے ہی آج چند خوشحال پارٹیاں سنیوں میں نظر آئے گی۔ حضور سروے فرما رہے ہیں شروع میں بھی یہی کیفیت تھی، آخر میں بھی یہی سچویشن ہو جائے گی۔ عام مسلمان غریب ہوں گے اور چند لوگ ان میں سے خوشحال ہوں گے، لیکن فطوبى للغرباء، میں اپنی امت کے غریبوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ہمیں مالداری نہیں چاہیے، ٹاٹا برلا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو بلال حبشی کی غربت چاہیے کہ ہمارے سینوں میں عشق رسول مچلتا ہوا ہو۔ یہ ہے تو اللہ کی قدرت کے کرشمے تم دیکھو گے، دلوں میں ایمان اللہ لکھ دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء